بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ نون حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے۔ مختلف صورتوں کی ابتدا میں آنے والے ان حروف سے اصل مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سب سے قریب بات یہ ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان حروف تہجی ہی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آتے ہیں ان کے بعد قرآن مجید، کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے، واللہ اعلم۔ بعض مفسرین نے فرمایا نون کا معنی مچھلی ہے، اور یہاں اس عظیم مچھلی کی قسم کھائی گئی ہے جس کی پشت پر 7 زمینیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ کسی صحیح حدیث سے ایسی کسی مچھلی کا وجود ہی ثابت نہیں، دوسرا اس لیے کہ بے شک کلام عرب میں نون کا معنی مچھلی ہے، جیسا کہ فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا، مگر یہاں یہ لفظ نون کی شکل میں ہے، نون کی شکل میں نہیں۔ علاوہ ازیں اگر اس سے مراد مچھلی ہوتی تو اس پر رفع، نصب یا جر کا اعراب ہونا چاہیے تھا اور آخر میں تنوین آنی چاہیے تھی، جبکہ یہاں اس کے آخر میں وقف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دوسرے حروف مقطعات مثلاً الف لام میم کی طرح حرف تہجی ہی ہے۔ بعض نے نون کا معنی دوات بتایا ہے، مگر یہ لغت میں غیر معروف ہے اور اس پر اعراب اور تنوین نہ ہونے سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے۔ نمبر 2، والقلم۔ القلم سے مراد لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم بھی ہو سکتا ہے، جس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم وامرہ ان یکتب کل شیء یکون، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور اسے حکم دیا کہ ہر وہ چیز لکھ دے جو آئندہ ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی 3319، ابو داود 4700 اور مسند احمد میں بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور وہ قلم بھی مراد ہو سکتا ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں۔ لفظ عام ہے، اس لیے اسے کسی ایک قلم کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ وما یسطرون میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے آسمانی صحیفے، قرآن مجید اور ابتدائے خلق سے لکھی ہوئی تمام کائنات کی تقدیر بھی شامل ہے، اور انسان یا فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ سب کچھ بھی شامل ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً تو ایک بڑے خلق پر ہے۔ آیت نمبر 2 تا 4۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور اس چیز کی قسم کھائی جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون یعنی دیوانے نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، اور تیسری یہ کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں۔ قسم جواب قسم کی تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اور عام طور پر اس کے لیے شاہد اور دلیل ہوتی ہے۔
یہاں قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ قلم اور قلم سے لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کفار کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ دیوانے ہیں۔ تقدیر کے قلم نے لوح محفوظ میں ہزاروں سال پہلے آپ کی قسمت میں جو صدق و امانت، نبوت و رسالت اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور عزت و رفعت لکھ دی ہے، اور پہلے صحائف میں آپ کے متعلق جو پیشگوئیاں اور فضائل لکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین آپ کے اعمال نامے میں جو کچھ لکھ رہے ہیں، اور کسی بھی شخص کے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جو عقائد، احکام، قصص اور گزشتہ و آئندہ کی خبریں لکھی ہوئی ہیں، جن کا ایک شوشہ بھی نہ غلط ثابت ہوا ہے نہ ہوگا، اور جس کی مثل چھوٹی سی چھوٹی صورت کوئی شخص پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، آپ کے افعال و احوال اور آپ کا بعض مواقع پر خاموش رہنا، یہ سب کچھ جو یاد کرنے والوں نے یاد کیا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اور قیامت تک یاد کرتے اور لکھتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ان تمام لکھی ہوئی چیزوں پر غور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے بڑے بڑے عقل مندوں کی تحریروں کا موازنہ کرے اور سارے جہاں کے دیوانوں یا وہ گو شاعروں، گپ بازوں اور افسانہ نویسوں کی لکھی ہوئی فضولیات کا بھی جائزہ لے، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ لوح محفوظ میں جس کی قسمت میں اتنی سعادتیں لکھ دی گئی ہیں، جس کی پیشگوئیاں پہلے آسمانی صحائف میں بھی لکھی ہوئی ہیں، جو امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر آیا ہے، جس کے اقوال و احوال اور افعال و تقریرات میں سے ہر چیز بے حد محبت و عقیدت سے لکھی گئی ہے اور قیامت تک محفوظ ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کی روشنی مہیا کرتی ہے، اس کے متعلق کفار کا کہنا انک لمجنون کہ آپ دیوانے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ کفار کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ زمانے کی گردش کے ساتھ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، سورہ طور آیت نمبر 30، اور یہ کہ آپ ابتر ہیں، سورہ کوثر آیت نمبر 3، اور یہ کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا، نہیں بلکہ یقین رکھو آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اعمال حسنہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کی تعلیم ہی سے کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1893۔ جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے تو اسے وہ نیکی کرنے والوں کی طرح اجر ملے گا۔ اور کفار کا آپ کے متعلق یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا نعوذ باللہ کذاب یا متکبر ہیں۔ دیکھیے سورہ قمر آیت نمبر 25۔ نہیں بلکہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ان تینوں آیات میں مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر اصل میں یہ باتیں کفار کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق کے لفظی معنی ہیں وہ عادتیں جو پیدائشی طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ خصلتیں جو طبیعت میں پختہ ہو جائیں اور اس طرح عادت بن جائے کہ بغیر سوچے سمجھے خود بخود سرزد ہوتی رہیں، خلق کہلاتی ہیں۔ عام طور پر خلق سے مراد لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور انہیں خندہ پیشانی سے ملنا لیا جاتا ہے۔ اگرچہ خلق کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے، مگر یہ خلق کا محدود مفہوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خلق عظیم کی تفسیر دین سے کی ہے۔ طبری اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، مسند احمد، صحیح مسلم، آپ کا خلق قرآن تھا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق دین اسلام کی ہر بات پر آپ کا
اس طرح عمل تھا جیسے وہ آپ کی طبی عادت ہو۔ اور بقول عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید آپ کا خلق یعنی آپ کی طبیعت بن گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو قرآن میں ہے آپ سے بلا تکلف خود بخود عمل میں آتا تھا، جیسے وہ آپ کی طبی خصلت ہے۔ قرآن میں جو حکم دیا گیا اس پر آپ کا عمل تھا، اور جس سے منع کیا گیا اس سے مکمل اجتناب تھا۔ جو خوبیاں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی آپ ان سے پوری طرح آراستہ تھے، اور جن صفات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ الغرض آپ میں تمام انسانی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں، مثلا شرف نسب، کمال عقل، درستی فہم، کثرت علم، شدت حیا، کثرت عبادت، سخاوت، صدق، شجاعت، صبر، شکر، مروت، دوستی و محبت، میانہ روی، زہد، تواضع، شفقت، عدل، عفو، برداشت، صلہ رحمی، حسن معاشرت، حسن تدبیر، فصاحت لسان، قوت حواس، حسن صورت وغیرہ، جیسا کہ آپ کی زندگی کے حالات و واقعات میں مذکور ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس جلد ہی تو دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ کے خلق عظیم کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے مجنون کہنے اور دوسری تکلیف دہ باتوں پر صبر کریں۔ جلد ہی سے مراد وہ مواقع ہیں جن میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے مدد کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر کار آپ کے جانی دشمن فوج در فوج آپ پر ایمان لا کر آپ کے جانثار دوست بن گئے، اور جو مخالف رہے وہ بدر و احد اور خندق و فتح مکہ وغیرہ میں مردار ہوئے یا ذلیل و خوار ہوئے، اور تمام جزیرہ عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر قیامت تک آپ کی امت کے ہاتھوں ہونے والی فتوحات اور اسلام کی سربلندی سے بھی واضح ہو گیا کہ پاگل کون تھا۔ اس کے علاوہ جلد ہی سے مراد قیامت کا دن بھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور جب آپ حوض پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور آپ کو جھٹلانے والے مجرم جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، تب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی کہ دیوانہ کون ہے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ان کو جو سیدھی راہ پر ہیں۔ فلا تطع المكذبين، پس تو ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان۔ آیت نمبر 8، فلا تطع المکذبین۔ اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان، اور نہ کسی ایسے شخص کا کہنا مان جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ معلوم ہوا یہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے برے ہیں کہ وہ کوئی بات بھی کہیں مسلمان کے لیے ان کے کہنے پر چلنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے کہ مسلمان خود ان جیسے کام کرنے لگیں؟ گویا جب ان صفات والوں کی اطاعت سے منع کیا گیا تو خود یہ صفات اختیار کرنے سے تو بدرجہ اولا منع کر دیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر جو بات بھی مسلمان سے منوانا چاہتے ہیں، بظاہر وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی خبیث مقصد ضرور ہوتا ہے، اس لیے ان کا کہنا کسی صورت میں بھی نہیں ماننا چاہیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش تو نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کرے۔ آیت نمبر 9، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
تدہنو دہن تیل سے مشتق ہے، جس طرح چمڑے وغیرہ کو تیل لگا کر نرم کیا جاتا ہے اس طرح بات کو نرم کر دینا، یعنی ان کی خواہش ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ میں اپنی سرگرمیاں کم کر دیں تو وہ بھی آپ کو ستانے میں کمی کر دیں۔ آپ اپنے دین میں کچھ ترمیم کر کے اس میں ان کے شرک اور دوسری گمراہیوں کی کچھ گنجائش نکال لیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سلو کر لیں گے۔ آپ خود جو چاہیں کریں مگر تمام لوگوں کی زندگی کے ہر شعبہ مثلاً ان کے عقائد، معیشت اور معاشرت و حکومت وغیرہ میں اللہ کے حکم کی تنفیذ پر اصرار چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کے نماز روزے کو برداشت کر لیں، جیسا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سیکولر لوگوں کا کہنا ہے کہ دین ذاتی مسئلہ ہے، حکومت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ بات کو نرم کر دینا ہے، لہجے میں نرمی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ خلق عظیم پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو نرم کرنے کے لیے آپ اپنے موقف اور عقیدے میں نرمی کر دیں۔ رہی انداز اور لہجے میں نرمی تو وہ آپ کے خلق عظیم کا بھی تقاضا ہے اور اللہ کا حکم بھی، گویا آپ کو مداہنت سے منع کیا جا رہا ہے، مدارات سے نہیں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، اور تو کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان۔ آیت نمبر 10، ولا تطع كل حلاف مہین۔ حلاف حلف یحلف باب ضرب یضرب سے مبالغہ ہے، بہت قسمیں کھانے والا۔ مہین ماہونا یمہن مہانتاً باب کارما یکرم سے حقیر یعنی ذلیل ہونا، اس باب سے فعیل ان کے وزن پر ہے، حقیر یعنی ذلیل۔ یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے سے آدمی لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور بے اعتبار ہونے ہی کی وجہ سے وہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ اپنی بات کا یقین دلائے، کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ لوگوں کے دل میں نہ اس کی عزت ہے نہ اعتبار۔ نمبر 2، ان 6 آیات 10 تا 15 میں مذکور بری خصلتوں والے شخص سے بعض مفسرین نے ایک خاص شخص مراد لیا ہے، مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ ایسی خصلتوں والے کسی شخص کا کہنا مت مان۔ اس لیے ان خصلتوں والا ہر شخص آیت کا مصداق ہے۔ اس سے پہلی آیات میں مکذبین کی اطاعت سے منع فرمایا تھا، اب انہی جھٹلانے والوں کا ذکر ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے جو دین کو جھٹلانے کی وجہ سے عام طور پر آدمی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کفر کی صفات ہیں، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی خصلت اس کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ ہماز مشاء بنمیم، جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 11، ہماز مشاء بنمیم۔ ہماز ہاماز یہمزو حمزن باب ناصر ینصر سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت تانا دینے والا، عیب لگانے والا۔ مشاء مشا یمشی مشین باب ضرب یضرب، اس کا معنی ہے چلنا، اس باب سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت چلنے والا، بہت دوڑ دھوپ کرنے والا۔ نمیم چغلی، خرابی ڈالنے کی نیت سے کسی کی بات دوسرے شخص تک پہنچانا۔ ان دونوں صفتوں کا خلاصہ دوسروں پر عیب لگانا ہے۔ ہمازن وہ جو دوسرے کے منہ پر عیب لگاتا اور تانا دیتا ہے۔ مشاء بنمیم وہ جو پیٹھ پیچھے چغلی کرتا ہے، یعنی بس چلے تو جرت سے منہ پر تانا زنی اور عیب جوئی کرتا ہے، اور بس نہ چلے تو پیٹھ پیچھے دوڑ دھوپ جاری رکھتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار ہے۔ آیت نمبر 12، مناع للخیر معتد اثیم۔ ظلم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کسی کا حق جو آدمی کے ذمے ہو روک لینا، ادا نہ کرنا،
اور دوسری قسم کسی پر زیادتی کرنا۔ مناع للخیر میں پہلی قسم مبالغے کے ساتھ پائی جاتی ہے اور معتدن میں دوسری۔ اسیم ان کا ذکر اس کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اس آیت میں ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ عتل بعد ذلك زنیم، سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام ہے۔ آیت نمبر 13۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ عتل عتل یعتل، باب ناصر ینصر اور باب ضرب یضرب، دونوں بابوں سے معنی ہے سختی سے گھسیٹنا۔ جیسے فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، سورۃ الدخان، اسے پکڑو پھر سختی سے کھینچتے ہوئے اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک لے جاؤ۔ عتل موٹے جسم، موٹے دماغ اور سخت مزاج والا۔ زنیم کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ جو کسی قوم سے نہ ہو مگر اس میں سے ہونے کا دعویٰ کرے، اور دوسرا معنی لئیم جو کمینگی اور شرارت میں مشہور ہو۔ بدنام کے لفظ میں دونوں مفہوم ادا ہو رہے ہیں۔ ان كان ذا مال وبنين، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا رہا ہے۔ آیت نمبر 14۔ ان کان ذا مال وبنین، ان کانا سے پہلے لام محذوف ہے، یعنی لان کانا، یہ لا تطع کے متعلق ہے، یعنی محض اس لیے آپ اس کا کہنا نہ مانیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر محض اس لیے جھٹلاتا ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اگر ہم اسے مال اور بیٹے عطا نہ کرتے تو ایسا تکبر اور ایسی سرکشی اختیار نہ کرتا۔ اس صورت میں یہ بعد والی آیت سے متعلق ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، جلد ہی ہم اسے تھوتنی پر داغ لگائیں گے۔ آیت نمبر 16۔ سنسمہ علی الخرطوم، الخرطوم کا لفظ اصل میں درندوں کی ناک، تھوتنی یا ہاتھی کی سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان بد خصلتوں والے انسان کی ناک کو تحقیر و مذمت کے لیے خرطوم کہا گیا ہے۔ سرکش آدمی چونکہ اپنی ناک اونچی رکھنے ہی کے لیے حق سے انکار کرتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اسی ناک پر داغ لگایا جائے گا جو اس کی ذلت کا نشان ہوگا۔ واسامہ یاسم، باب ضرب یضرب کا معنی داغ اور نشان لگانا ہے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے۔ آیت نمبر 17۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تمام لوگ حج کے لیے ان کے پاس آتے اور اپنی ضروریات کے لیے ان کے گاہک بنتے تھے۔ وہ جہاں جاتے اہل حرم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی کچھ نہ کہتا، ہر قسم کا میوہ ان کے شہر پہنچ جاتا۔ ان کی تجارت خوب چمکی ہوئی تھی اور وہ نہایت مالدار اور مکمل امن کی نعمت سے بہرہور تھے۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام بھی کیا کہ ان میں اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چلے جانے کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے وہ خود بھی غیر محفوظ ہو گئے
اور ان کی تجارت بھی برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ان پر قحط مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مردار تک کھا گئے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4821 اور 4809۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی اس حالت کا ذکر ان آیات میں بھی بیان کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، سورہ النحل آیت نمبر 112 اور 113۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں اہل مکہ کی ناشکری اور اس پر سزا کے لیے بطور مثال ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا اور فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے مکذبین کو نعمت دے کر آزمایا جس طرح باغ والوں کو نعمت دے کر آزمایا تھا۔ یہ چند بھائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار باغ عطا فرمایا تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے، انہوں نے قسم کھا لی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے، کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور نہ انہیں کچھ دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جانے سے پہلے ہی آگ لگنے یا کسی اور آسمانی آفت سے باغ برباد ہو گیا۔ صبح گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ نمبر 2، بلوناہم، بلا یبلو باب ناصر ینصر سے آزمانا، مصیبت میں مبتلا کرنا، انعام کرنا۔ لا یصرمنہا صارم یصرم باب ضرب یضرب، کاٹنا کٹنا، صریم کٹا ہوا۔ یہ باغ کہاں تھا اور باغ والے کون تھے قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن واقعات کو بطور تاریخ نہیں بلکہ بطور عبرت بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے نفس واقعہ ہی کافی ہے۔ اس مقام پر اور اس کے لیے نفس واقعہ ہی کافی ہے۔ اس مقام پر سورہ کہف کی آیات 32 تا 44 بھی دیکھ لیں، وہاں بھی عبرت دلانے کے لیے 2 باغ رکھنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ولا يستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ آیت نمبر 18، ولا یستثنون، الاستثناء کسی چیز کو عام حکم سے علیحدہ کرنا، انشاءاللہ کہنا۔ آیت کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ انہیں اپنے منصوبے کی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور وہ اللہ کی قدرت و مشیت کو بھی بھول گئے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے سارا پھل اتار لینے کی قسم کھائی۔ عام طور پر پھل چنتے وقت کچھ پھل مساکین کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا استثناء بھی نہیں کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، پس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی۔ آیت نمبر 19 اور 20، فطاف علیہا طائف من ربک، طائف پھر جانے والا، چکر لگانے والا، مراد اللہ کی طرف سے اچانک عذاب ہے جس کے ایک ہی چکر سے باغ کا نام و نشان مٹ گیا، یعنی رات باغ کو آگ لگ گئی اور صبح زمین صاف تھی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد ہوتی ہے۔ ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا کر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ آیت نمبر 21 اور 22، فتنادوا مصبحین،
ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، علی حرثکم اپنے کھیت پر، معلوم ہوا کہ باغ کے ساتھ کھیتی بھی تھی۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے، وغدوا على حرد قادرين، اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے۔ آیت نمبر 25، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، ہر دن کا ایک معنی ہے قصد و ارادہ، یعنی وہ پختہ ارادے کے ساتھ نکلے کہ کسی مسکین کو باغ میں گھسنے نہیں دیں گے، اور دوسرا معنی ہے شدید غصہ، یعنی وہ مساکین پر سخت غصے کے عالم میں نکلے۔ دونوں صورتوں میں قادرین کا معنی ہے اس حال میں کہ وہ اپنے خیال میں باغ کے پھل پر قادر تھے۔ ہر دن کا تیسرا معنی ہے روکنا، یعنی وہ صبح صبح اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں مساکین کو روکنے پر قادر تھے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27، فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب باغ نظر آیا تو پہلے تو یہ سمجھے کہ ہم بھول گئے ہیں، پھر جب یقین ہو گیا کہ یہ صاف زمین ہمارا ہی باغ ہے تو کہنے لگے ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 28 اور 29، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اوسطهم کا معنی ان کے درمیان والا بھی ہے اور ان میں سے افضل بھی، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا۔ تو ان میں سے جو بہتر تھا اس نے انہیں ان کے خبیث ارادے کے وقت نصیحت کی تھی، لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس بری نیت سے توبہ کیوں نہیں کرتے، مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اب اس نے انہیں وہ بات یاد دلائی۔ لولا تسبحون کا معنی بعض نے یہ کیا ہے کہ تم انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، مگر سارا پھل توڑنے کا ارادہ کر کے انشاءاللہ پڑھ بھی لیتے تو کچھ فائدہ نہ تھا، اس لیے یہی معنی درست معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہا تم اپنے رب کو یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا ہر عیب سے پاک ہونا، خصوصاً اس قسم کے بخل سے اور مسکینوں کو محروم کرنے کے ارادے سے پاک ہونا کیوں یاد نہیں کرتے کہ تم بھی اس بخل اور کمینگی سے بچ جاؤ۔ اس معنی کے درست ہونے کا ایک قرینہ یہ ہے کہ جب ان کے بھائی نے انہیں اپنی بات یاد دلائی تو انہوں نے سبحان ربنا کہہ کر اس وقت سبحان اللہ نہ کہنے کی تلافی کی کوشش کی۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا، آپس میں ملامت کرتے تھے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے۔ عسى ربنا
أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، یقیناً اب ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 30 تا 32۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ یتلاومون لام یلوم سے باب تفاعل ہے، جس کے معنی میں تشارک ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ طاغین طغا یطغا باب فتح یفتح سے اسم فاعل کی جمع ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو ملامت شروع کر دی، کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا تو کوئی کسی کو، پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھے اور حقدار کو محروم کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 33۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر۔ اہل مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت کی ناشکری پر عذاب اس طرح ہوتا ہے جس طرح باغ والوں پر آیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہے، کیونکہ دنیا کے عذاب کے بعد تو توبہ و استغفار کی گنجائش ہے، جیسا کہ اس باغ والوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد عذاب سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی بھی امید ہے، جیسا کہ باغ والوں نے بہتر باغ ملنے کی امید رکھی، مگر آخرت کے عذاب کے بعد ان میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ بلا شبہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں۔ آیت نمبر 34۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی پاداش میں کس طرح باغ والوں کا باغ برباد ہوا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا کے باغ کے بعد آخرت کے باغات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایک نہیں بلکہ نعمت والے کئی باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون۔ کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت نمبر 35 اور 36۔ افنجعل المسلمین۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اول تو مرنے کے بعد زندگی کی بات ہی غلط ہے، اگر یہ سچ ہے اور مرنے کے بعد عذاب یا ثواب ہونا ہے تو ہم یہاں مسلمانوں کی بنسبت خوشحال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ آخرت میں بھی وہ نعمتیں اور باغات ہم ہی کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں کہ حکم ماننے والوں سے اور مجرموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون۔ کہ تمہارے لیے آخرت میں یقیناً وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ آیت نمبر 37 اور 38۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کفار جو کہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی جنت و نعمت ملے گی، اس بات کی تردید ایک اور طرح سے ہے۔ فرمایا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اگر کہو کہ تمہیں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو بتاؤ تمہارے پاس اللہ کی کون سی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہے کہ آخرت میں تمہیں تمہاری پسند ہی کی چیزیں ملیں گی؟
صاف ظاہر ہے کہ نہ تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے اور نہ تمہارا یہ گمان کچھ حقیقت رکھتا ہے۔ نمبر 2، تخیرون باب تفعل میں سے تتخیرون ہے، ایک تا حذف کر دی گئی ہے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون جملہ بن کر تدرسون کا مفعول بہی ہے۔ ان کا حمزہ مفتوح ہونا چاہیے تھا، لیکن تخیرون پر لام آنے کی وجہ سے مکسور ہو گیا۔ ترجمہ یہ ہوگا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے پاس ہمارے ذمے کوئی حلفیہ عہد ہیں جو قیامت کے دن تک جا پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ آیت نمبر 39، ام لکم ایمان علینا بالغہ، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم، حلفیہ عہد۔ فرمایا یا پھر تمہارے پاس ہمارے کوئی حلفیہ عہد ہوں جو قیامت تک کے لیے ہوں کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ظاہر ہے ہمارا عہد اگر ہے بھی تو ان سے ہے جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہیں، مجرموں اور ظالموں سے تو ہمارا کوئی عہد ہے ہی نہیں، جیسا کہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 40، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کہ آخرت میں انہیں وہی ملے گا جو وہ کہیں گے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان كانوا صادقین، یا ان کے کوئی شریک ہیں تو وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ آیت نمبر 41، ام لہم شرکاء، یا اگر یہ خود ضمانت نہیں دے سکتے تو کیا ان کے پاس ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے شریک ہوں اور انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زبردستی چھڑوا کر جنت دلوانے کا ذمہ دے سکیں؟ اگر سچے ہیں تو وہ شریک سامنے لائیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق، یوم یا تو پچھلی آیت فلیأتوا بشرکائہم کے متعلق ہے، یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ موٹ شریک گنوا دیں جو ان کی رہائی کے ذمہ دار بننے کا دعویٰ کریں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سچے ہیں تو اس دن اپنے شریک سامنے لائیں جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں یہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم کے متعلق ہے، یعنی متقین کو نعمت والی جنتیں اس دن ملیں گی جب پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ نمبر 2، یوم یکشف عن ساق کا ایک معنی تو وہ ہے جو ان لفظوں کا سادہ ترجمہ ہے اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان لفظوں کے سادہ ترجمے سے ہٹ کر کیا گیا ہے اور جو لغت عرب کا ایک محاورہ ہے۔ وہ معنی جو لفظوں کا سادہ ترجمہ ہے اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے یہ ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے اور صحیح سند کے ساتھ آپ سے یہی مروی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ ویبقى من کان یسجد فی الدنیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب یوم یکشف عن ساق،
حدیث نمبر 4919۔ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک طبق ہو جائے گی، یعنی دوہری نہیں ہو سکے گی۔ اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، بلکہ صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر ہے کہ ہر قوم جس کسی کی پرستش کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے گی۔ صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے، اور دوسرے معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد، وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفون فیقولون الساق فیکشف عن ساقہ فیسجد لہ۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7439۔ کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پنڈلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اسے سجدہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان طے شدہ نشانی ہوگی، اور اس نشانی کو دیکھ کر اہل ایمان رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ حدیث کی دوسری بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اتنی اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کی تفسیر آنے کے بعد کسی اور تفسیر کی نہ ضرورت رہتی ہے اور نہ گنجائش، مگر چونکہ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی ایک اور تفسیر کی ہے، اس لیے وہ بھی ذکر کی جاتی ہے۔ ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کشف ساق لغت عرب کا ایک محاورہ ہے جو شدت سے کنایا ہے، یعنی یوم یکشف عن ساق کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، کیونکہ جب کوئی سختی یا مشکل پیش آتی ہے تو آدمی پنڈلی سے کپڑا اٹھا کر کمر کس لیتا ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور بعض تابعین جیسے مجاہد، اکرمہ اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ وغیرہ سے بھی آئی ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ درست ہے اور لغت عرب میں یہ محاورہ استعمال بھی ہوتا ہے، مگر پہلی تفسیر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اس تفسیر میں قرآن کے صریح الفاظ کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور یہ تفسیر اس ذات گرامی نے کی ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے یہی مقدم ہے۔ البتہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ظاہر ہوگی، اور اس دن کی شدت میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہونے کا کبھی انکار نہیں فرمایا، اور نہ دیگر صحابہ میں سے کسی نے ان الفاظ کا انکار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اس سلسلے میں قرآن یا حدیث میں آئے ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ صراحت نہیں کہ اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، بلکہ صرف پنڈلی کا لفظ ہے، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ کشف ساق سے اس دن کی شدت مراد ہے، اور یہ مراد لینا لغت عرب کے بالکل مطابق ہے۔ مگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، اس لیے مقدم وہی مفہوم ہوگا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگرچہ قیامت کے دن کی شدت بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر نہیں ہوگی، نہ ہی اس کی پنڈلی ہے۔ ان لوگوں نے اس سے بڑھ کر اس قسم کے ان تمام الفاظ کا انکار کر دیا جو قرآن میں آئے ہیں، مثلاً ہاتھ، چہرہ، آنکھ، پاؤں وغیرہ، اور کہا کہ اگر ہم یہ مانیں تو اللہ تعالیٰ کا جسم لازم آتا ہے اور اس کا ہمارے جیسا ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اس نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یہ لوگ ان تمام الفاظ کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے اور ان صفات کے ماننے والوں کو مشبہہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کی اس بات کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے جسے وہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
یعنی یہ بھی مانو کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور یہ بھی مانو کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ یہ خیال کر کے کہ اس کے سمیع و بصیر ہونے کا انکار نہ کر دینا کہ ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، اگر اسے سمیع بصیر مانا تو اس کا ہمارے مشابہ ہونا لازم آئے گا، نہیں، اس کا سمیع و بصیر ہونا تمہارے سمیع و بصیر ہونے کے مشابہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اس کا چہرہ، اس کا قدم اور جو کچھ اس نے خود اپنے متعلق بتایا سب برحق ہے، مگر اس کی پنڈلی مخلوق کی پنڈلی کے مشابہ نہیں، نہ کوئی اور صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صفات الہی والی آیات و احادیث کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ظاہر الفاظ پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا ہے، در حقیقت وہ خود تشبیہ میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اللہ کی پنڈلی، اس کے چہرے اور دوسری صفات کو اپنی اعضاء جیسا سمجھا اور یہ سمجھ کر ان سے انکار کر دیا۔ اگر وہ ان صفات کو اپنی صفات کی مثل خیال نہ کرتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ آیت نمبر 43، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، گویا آخرت میں ان کی پیٹھ کا تختہ بن جانا اور ان کا سجدے کے قابل نہ رہنا اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے دنیا میں صحیح سالم ہوتے ہوئے ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت قبول نہ کی۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس چھوڑ مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس طرح سے لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی جھٹلانے والوں کو سزا دینے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو آپ فکر مت کریں، انہیں ہمارے سپرد کر دیں، پھر ہم جانیں اور وہ۔ سنستدرجہم، ہم انہیں درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، یعنی ہم انہیں عمر، صحت اور دوسری نعمتیں مسلسل دیتے جائیں گے، وہ شکر کے بجائے کفر میں بڑھتے جائیں گے اور انجام کار جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کفر و فسق کے باوجود نعمتیں بڑھتی جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ دیکھیے سورہ مومنون آیت نمبر 56، سورہ انعام آیت نمبر 44 اور سورہ اعراف آیت نمبر 183۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، یا تو ان سے کوئی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں۔ آیت نمبر 46، ام تسألهم اجرا، ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہوں جو ان کے لیے خواہ مخواہ کی چٹی اور بوجھ ہو، ظاہرہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47، ام عندهم الغیب، یا یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ خود کتاب الہی لکھ سکتے ہیں، تو انہیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا انہوں نے غیب سے معلوم کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے متعلق غیب سے معلوم کر کے لکھ رکھا ہے کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا جیسی نعمتیں ملتی رہیں گی، ظاہرہ کہ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ آیت نمبر 48، فاصبر لحکم ربک، مچھلی والے سے مراد یونس علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار صبر سے کریں، عذاب آنے میں دیر سے پریشان نہ ہوں، اور انہیں دی ہوئی مہلت کو لمبا سمجھ کر جلد بازی اور اکتاہٹ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جیسا مچھلی والے یونس علیہ السلام سے سرزد ہوا کہ وہ اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کے واقعے کے لیے دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 98، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88، اور سورہ صافات آیت نمبر 139 تا 148۔ یونس علیہ السلام کی ندا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ وَهُوَ مَكْظُومٌ، غم سے بھرے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان کے دل میں کئی غم اور صدمے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، دوسرا صریح اجازت کے بغیر اپنے چلے آنے کا، تیسرا سمندر میں پھینک دیے جانے کا، اور چوتھا مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے کا۔ ان سب غموں اور صدموں کا علاج انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا، تسبیح اور استغفار سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر غم سے نجات عطا فرما دی۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ آیت نمبر 49، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر یونس علیہ السلام تسبیح و استغفار نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 144۔ تسبیح کے بعد دائمی قید کا فیصلہ ختم ہو گیا، مگر مرتبے میں جو کمی ہوئی اور اپنی خطا کی وجہ سے جس ملامت کے سزاوار ٹھہرے، اگر ان کے رب کی نعمت انہیں نہ سنبھالتی اور ان کی خطا معاف نہ کر دی جاتی اور اسی حالت میں عرا یعنی چٹیل زمین میں پھینک دیے جاتے تو اس حالت میں وہ مذموم ہوتے، مگر نعمت الہی سے تمام کوتاہیوں کی تلافی کے بعد عرا یعنی چٹیل میدان میں پھینکے گئے تو وہ مذموم نہ تھے بلکہ محمود تھے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اسے نیکوں میں شامل کر دیا۔ آیت نمبر 50، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، چنے ہوئے تو پہلے بھی تھے، اب ان کا مرتبہ اور بڑھا دیا گیا اور انہیں اعلیٰ درجے کے نیک اور صالح بندوں میں داخل کر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متى، صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3413۔ کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہیں کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، اس آیت میں ان اصل میں انا یعنی نون مشدد کے ساتھ تھا،
کیونکہ بعد میں لیزلقونک پر لام آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے اور بت پرستی کی مذمت کرتے تو وہ سخت غصے میں آ کر آپ کو قہر کی نظر سے گھور گھور کر دیکھتے اور آپ کو دیوانہ قرار دیتے۔ سورہ حج آیت نمبر 72 میں ہے کہ قریب ہے کہ وہ ہماری آیات پڑھنے والوں پر حملہ ہی کر دیں۔ لیزلقونک ازلق یزلق باب افعال پھسلانا، اس کا معنی ہلاک کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ پھسل کر گرنے سے آدمی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جب ذکر سنتے ہیں تو آپ کو اتنے غصے اور اتنی تیز نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے آپ کو آپ کے موقف ہی سے پھسلا دیں گے۔ دوسرا معنی ہے جیسے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے فلاں شخص نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے مجھے کھا ہی جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض قبیلے ایسے تھے کہ جن کی نظر بہت جلد لگ جاتی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظروں سے دیکھتے تھے تاکہ آپ کو نظر لگ جائے۔ اگرچہ نظر کا حق ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں اس تفسیر کا موقع نہیں، کیونکہ اگر کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دیکھے تو نظر لگا کرتی ہے، غصے کی نظر سے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں ان کے دیکھنے کو لما سمعوا الذکر سے مقید کیا ہے، یعنی جب وہ ذکر سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے غصے کے وقت نظر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ روایتیں بھی مضبوط نہیں ہیں۔ قضا قال صاحب احسن التفاسیر وابن الجوزی فی زاد المسیر۔ وما هو إلا ذكر للعالمين، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 52 وما هو الا ذکر للعالمین، یعنی قرآن کی آیات میں تو وہ نصیحتیں ہیں جن کے اثر سے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار جہان راہ راست پر آنے والے ہیں۔ ایسی نصیحت کے سنانے والے کو جو دیوانہ بتاتا ہے وہ خود دیوانہ۔